بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ آج ہم زیادہ نیٹ ورک، ایک یا ایک سے زیادہ، دو تین چار جتنے بھی، ان کو چلانے کا اصل طریقہ سمجھیں گے۔ اس سے پہلے جو آپ نے ویڈیو دیکھی جس میں ہم OLT میں کوئی کنفیگریشن نہیں کرتے اور تمام پورٹس پہ مختلف نیٹ ورک جو ہے وہ انیبل کر کے اور پون پورٹ پہ ان کو سروس نیم پہ PPO کنیکشن ڈائل کرتے ہیں اپنے راؤٹر میں، تو وہ طریقہ میں کبھی بھی ریکمینڈ نہیں آپ کو کروں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک نیٹ ورک کی براڈ کاسٹ دوسرے نیٹ ورک پہ ہمیشہ آتی رہے گی۔ جب بھی آپ کبھی اگر سروس نیم نہیں ڈالیں گے راؤٹر میں تو اس کی ریکویسٹ جو ہے وہ چاروں PPO پہ جائے گی، چاروں نیٹ ورک کے PPO پہ۔ تو اس کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے آپ کو براڈ کاسٹ اگر آئے تو اس کو چیک کرنا یا اس کو ٹھیک کرنا۔ اس کے لیے سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ کسی بھی پورٹ پہ جب آپ کوئی نیٹ ورک انیبل کرتے ہیں تو اس کی وی لینز جو ہے وہ آپ اس نیٹ ورک پرووائڈر سے لے کے وہی وی لینز جو ہے وہ ٹیگ کریں تاکہ کبھی بھی اس کی ٹریفک جو ہے وہ دوسرے نیٹ ورک پہ نہ جائے۔ سیدھا سا طریقہ ہے، آپ G1 میں اگر پہلا نیٹ ورک ڈالتے ہیں تو اس میں آپ کو یہ کرنا ہے کہ اس نیٹ ورک کی جتنی بھی وی لینس ہیں ان کو سب سے پہلے تو آپ اس پورٹ پہ آ جائیں گے جس میں آپ نیٹ ورک لگا رہے ہیں۔ اس پورٹ پہ آنے کے بعد آپ پورٹ وی لین میں اس کی سیٹنگ کریں گے اور پورٹ کو ٹرنک کر دیں گے، پورٹ ٹائپ ٹرنک کر دیں گے۔ ٹرنک کرنے کے بعد ڈیفالٹ وی لین کو آپ نے بالکل نہیں چھیڑنا۔ ٹیگ ٹریفک میں آپ نے ایڈ وی لینز کا بٹن دبا کے جو وی لینز اس نیٹ ورک کی ہوں گی، جو آپ کا نیٹ ورک پرووائڈر آپ کو دے گا، وہ وی لینز آپ وی لین لسٹ میں لکھ کے اپلائی کا بٹن دبائیں گے، آپ کی وی لینز جو ہیں وہ ٹیگ ہو جائیں گی۔ اور اس کے بعد پھر دوسری پورٹ کو لیں گے جیسے GE2، اس کی بھی سیم اسی طرح سے سیٹنگ ہے، پورٹ ٹائپ ٹرنک کریں گے، ڈیفالٹ وی لین کو نہیں چھیڑنا ہے۔ ٹیگ ٹریفک میں ایڈ وی لین کر کے آپ وی لینز لکھیں گے دوسرے نیٹ ورک کی، دوسرے نیٹ ورک پرووائڈر سے آپ لیں گے وہ وی لینز۔ تو اسی طرح سے تیسرا اور پھر اسی طرح سے چوتھا۔ آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ یہ چاروں کی چاروں پورٹس جو ہیں وہ انیبل ہیں، ہر پورٹ پہ علیحدہ نیٹ ورک لگا ہوا ہے۔ تو اب اس کے بعد باری آتی ہے پون پورٹ کی۔ پون پورٹ کی سیٹنگ ہمیں اس طرح سے کرنی ہے کہ سیم اسی طرح سوئچ پورٹ میں جا کے، پورٹ وی لین میں جا کے آپ کوئی بھی پون پورٹ لیتے ہیں اور اس پہ وہ تمام وی لینز ڈال دیتے ہیں جو آپ کو کسی بھی ONU پہ کرنے نیٹ ورک کو اویلیبل کرنے کی ضرورت ہے۔ اس پہ میں نے پورٹ 1 کی جیسے ڈالی ہوئی ہیں، اسی طرح سے پورٹ 4 کی بھی ڈالی ہوئی ہیں۔ یہ آپ کو 643 نظر آ رہا ہے اور 3014 نظر آ رہا ہے۔ پون 1 پہ جب آپ چیک کریں گے یہ دیکھیں 643 ایڈ ہے، اور اسی طرح سے GE2 کی بھی اس میں ایڈ ہے۔ GE2 کی 12 نمبر وی لین ہے اور یہ پون میں بھی اویلیبل ہے۔ اسی طرح سے GE3 کی ہے 51 نمبر، وہ بھی پون 1 میں اویلیبل ہے۔ G4 میں سے آ رہی ہے 643۔ تو ان تمام وی لینز کو کسی بھی ONU پہ ٹیگ کیا جا سکتا ہے۔ کسی بھی ایک وی لین کو آپ ONU پہ ٹیگ کر لیں گے، وہ طریقے آپ کو سارے بتائے ہوئے ہیں، ہر ONU کا، ہواوے کا، ہمارے اپنے جو ایکسپون کے ONU ہیں، یا پھر اگر آپ کا کوئی SFU ONU لگا ہوا ہے تو اس کو بھی آپ سیم اسی طرح سے ٹیگ کر سکتے ہیں اس کی پورٹس کو۔ اور یہ ہوگی پون 1 کی بات۔ آپ کو پون 1 پہ یہ والے نیٹ ورک چاہیے اور کسی بھی ONU کو آپ کسی بھی وی لین پہ ٹیگ کر سکتے ہیں۔ پون 2 کی بات کریں تو اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان وی لینز کے علاوہ 2 وی لینز مزید میں نے ایڈ کی ہیں 3011 سے لے کے 3015 تک۔ تو پون 3 پہ دیکھتے ہیں وہ بھی سیم ایسے ہی ہے، یعنی کہ تمام کی تمام وی لینز پون
2, 3, 4 पे अवेलेबल हैं, उनमें से कोई भी नेटवर्क आप डायल कर सकते हैं ONU पे। ये सबसे बेस्ट और सबसे अच्छा तरीका है किसी भी VLAN को टैग करने का, ताकि आपके नेटवर्क की कभी भी ब्रॉडकास्ट किसी भी दूसरे नेटवर्क पे ना जाए। ONU को टैग करने का तरीका भी आपको बताता हूँ। ONU टेबल में आते हैं और देखते हैं कौन सा ONU SFU मॉडल है। यहाँ पे उसकी डिटेल होती है, HGU लिखा हुआ है। चेंज कर लें आप, दूसरे ONU को चेक करें। ये भी HGU है, मैं दूसरी पोर्ट में से देख लेता हूँ। ये SFU है। इसकी आप किसी भी कोई भी पोर्ट, इसकी इन चार पोर्ट्स हैं, एक 1G है, 3 FE हैं। इनकी कोई भी पोर्ट इस ONU की आप टैग कर सकते हैं। यहाँ से दोबारा मैंने देखा पॉन 2 है, ONU नंबर 1 है, यही SFU मॉडल था। आप किसी भी पोर्ट नंबर में यहाँ से सिलेक्ट करूँगा, 4 पोर्टें हैं टोटल। पहली G की है, गीगा की, और दूसरी 3 जो हैं वो 100 बेस्ड हैं। कोई पोर्ट को आप लें, सिलेक्ट करें और यहाँ से ट्रांसलेट या ट्रांसपेरेंट या ट्रंक, जो भी आप मोड करना चाह रहे हैं। जैसे मैं ट्रंक करना, फर्ज करें ट्रंक करना चाह रहा हूँ, इसके आगे स्विच लगाऊंगा तो वो भी आप कर सकते हैं। आप ट्रंक पे क्लिक करें, पोर्ट नंबर 1 करें ताकि गीगा का कनेक्शन हो। ट्रंक किया, ट्रंक में VLANs आपने डालनी है अपनी मर्जी की, जो भी आपको ज़रूरत है उसकी, और अप्लाई का बटन दबाना है। ये आपकी तमाम पोर्ट्स, तमाम VLANs जो हैं वो ऐड हो जाएंगी। मैं दोबारा से आपको ट्रंक अगर नहीं करना, ट्रांसपेरेंट करना है, तो मैं उसकी भी आपको सेटिंग दिखा देता हूँ। आप पोर्ट 1 को सिलेक्ट करते हैं, ट्रांसपेरेंट पे क्लिक करते हैं तो तमाम की तमाम VLANs अवेलेबल हो जाएंगी। वरना टैग करते हैं तो कोई एक VLAN आप टैग कर सकते हैं। अप्लाई का बटन दबाएं, ये टैग हो जाएगी। इसी तरह से दूसरी बाकी की पोर्ट्स भी आप कर सकते हैं। पोर्ट 2 को लेता हूँ, टैग करता हूँ, 3012 पे इसको करता हूँ, ताकि पहला नेटवर्क पहले पे, दूसरा दूसरे पे, तीसरा तीसरे पे, चौथा चौथे पे, तमाम पोर्ट्स पे अलग-अलग नेटवर्क अवेलेबल हो सकते हैं। उनके ब्रिज ज़ाहिर है अवेलेबल होंगे, आप उनके आगे स्विचेस लगाएं, आगे राउटर लगाएं, जो भी अलग-अलग नेटवर्क चारों पोर्टों पे मिल जाएंगे आपको। अगर आपको यही चीज़ चाहिए दूसरे वाले मॉडल में, जैसे HGU मॉडल होता है, तो उसमें आप सिंपल सा ये करेंगे, जैसे मैं ONU 2 को सिलेक्ट करता हूँ तो उसकी बेसिक इन्फो में आपको नज़र आएगा ये HGU मॉडल है। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन आप पोर्ट कॉन्फ़िग में नहीं कर सकते। इसकी कॉन्फ़िगरेशन हमेशा ONU के अंदर जाके होगी। ONU को खोलें, उसमें ब्रिज सेलेक्ट करें और ये देखिए मैं HGU करने की कोशिश करता हूँ, ये VLAN कॉन्फ़िग नहीं करता। तो इसका मतलब ये है कि आपको स्पेसिफिकली उस ONU को, डैशबोर्ड को खोलना होगा, उसमें WAN कॉन्फ़िगरेशन करनी होगी, उसमें से पोर्ट सेलेक्ट करेंगे आप। पोर्ट सेलेक्ट करने के बाद आप उसमें ब्रिज WAN करेंगे और VLAN नंबर लिखेंगे। आपकी वो तमाम कॉन्फ़िगरेशन जो है वो सेम की सेम HGU मॉडल में भी हो जाएगी। उसकी वीडियो आपके पास मौजूद है, मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल रहा हूँ। तो उम्मीद है कि आपको 1, 2 या 3 या 4 नेटवर्क खुद से आप कॉन्फ़िगर कर पाएंगे। इंशाल्लाह फिर अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।